پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان، چین اور روس طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے طالبان نے شمولیتی حکومت قائم نہ کی تو آنے والے دنوں میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ ایک غیر مستحکم اور انتشار کا شکار افغانستان کی صورت میں نکلے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین امید کرتا ہے کہ افغانستان میں تمام دھڑے مل کر اپنی عوام اور بین الاقوامی برادری کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں گے اور ایک شمولیتی سیاسی ڈھانچہ کھڑا کریں گے۔ روس کے وزیر خارجہ سرجی لیوروف کا کہنا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے طالبان نے جو وعدے عوامی طور پر کیے گئے ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ ہماری پہلی ترجیح یہی ہے۔ یہی بیانات 3 ایسے ممالک کے ہیں جنہوں نے دوحہ امن مذاکرات اور طالبان کی عبوری حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے اور افغانستان میں طالبان کی موجودہ حکومت کی بظاہر حمایت کی ہے۔ تاہم طالبان کی کھلا حمایت اور دنیا کو یہ باورہ کروانے کے باوجود کہ طالبان اب بدل چکے ہیں، ان تینوں ممالک نے تاحال افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ پاکستان، چین اور روس سے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے تو وہ ایک جامع حکومت کی تشکیل، عالمی برادری کی امنگوں کی پاسداری، دہشت گرد تنظیموں سے فاصلہ رکھنے اور طرز حکمرانی میں ترقی پسند سوچ جیسی شرائط گنواتے دکھائی دیتے ہیں۔ تینوں ممالک کے افغانستان میں اپنے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان اس موقع کو انڈیا کے ساتھ دشمنی کے تناظرے میں دیکھتا ہے۔ افغانستان میں سابق حکومت کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا، لیکن موجودہ حکومت طالبان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ چین اور روس دونوں ہی افغانستان میں ایک امریکی تسلط سے خوش نہیں تھے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو اس کے بعد پیدا ہونے والا خلا پر کیا جائے گا۔ چین افغانستان کے وسائل پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ روس چاہتا ہے کہ وسطی ایشیائی ممالک میں کسی قسم کا اسلامی تعصب نہ پھیلائیں اور اس خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم ہو جائے، اور اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو اس سے روس کے لیے موقع پیدا ہوں گے۔ مگر اس سب کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں ممالک طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ تو ناظرین، اور دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممالک طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس نہج پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، تسلیم کرنے سے دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بین الاقوامی اموار کے ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ایک ایسا کارڈ ہے جس کے ذریعے طالبان حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ چین، روس اور پاکستان اس کارڈ کو فی الحال ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتے۔ کنگز کالج لندن کے شعبہ برائے خارجہ امور کے سربراہ پروفیسر ہریش ود پنت کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں ممالک اس موقع پر طالبان حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے پاس اس حکومت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ ان کی ضرورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اگر طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا گیا تو یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکے گا۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد ان ممالک کو اپنے فیصلے کے دفاع کرنا ہوگا۔ ان ممالک کے لیے فی الحال انتظار کرنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح یہ ممالک بین الاقوامی برادری کے خلاف بھی نہیں جا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان قیادت کا تعصب بھی ان ممالک کی حکومتوں کے ہاتھ باندھا دیتا ہے۔ جس طرح موجودہ طالبان کو سن 1996 کے طالبان سے علیحدہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور افغانستان میں ایک نئی لبرل حکومت کی تشکیل کی بات کی گئی، ویسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ طالبان حکومت کے قیام کو 1 ماہ ہونے کو ہے، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی مثبت اشارے نہیں مل رہے۔ اب بھی خواتین کے حقوق سے متعلق شکوک و شبہات موجود ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے۔ شریعت کے نفاذ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ لوگوں کی لاشیں چوراہے پر کھلے عام لٹکانے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں اور مختلف علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی اب بھی جاری ہے۔ اس صورتحال میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ طالبان حکومت میں بنیاد پرستی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔
جیسے بین الاقوامی سطح پر تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں افغانستان میں دیگر انتہا پسند تنظیموں کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے۔ پروفیسر پنت کہتے ہیں کہ طالبان کے بارے میں منفی اطلاعات آ رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں انہیں تسلیم کرنے میں جلدی نہیں کر رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر چین، روس اور پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس معاملے پر بین الاقوامی برادری کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی سطح پر موجود رضامندی کے خلاف ہے۔ دراصل یہ ممالک بین الاقوامی سطح پر طالبان حکومت کی حمایت کے لیے سازگار ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عمران خان نے جو تقریر کی تھی، اس کا بنیادی ایجنڈا دنیا کو طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ جتنے ممالک اس سمت میں جائیں گے، پاکستان طالبان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ بڑھتی ہوئی اسلامی شدت پسندی کا خدشہ۔ ناظرین، شروع سے ہی روس، چین اور پاکستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک طالبان کے بارے میں اپنے خدشات کے بارے میں آگاہ کرتا رہا ہے، جبکہ چین کو ڈر ہے کہ اس کی سنکیانگ صوبے میں مشرقی ترکمانستان اسلامک موومنٹ مضبوط نہ ہو جائے، اور روس چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ امن برقرار رکھے۔ وادی پنجشیر میں طالبان نے سیاسی مخالف کو اس طرح قتل کیا ہے، اس پر تاجک اور ازبک ناراض ہیں۔ قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان روس کے قریب ہیں۔ یہاں روس کے لیے اس بڑھتی ہوئی ناراضگی سے بچنا مشکل ہوگا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سینئر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر سنجے کے بھردواج کہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت میں موجود بنیاد پرستی صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی۔ یہی بات روس، چین اور پاکستان کو پریشان کر رہی ہے۔ جو بات انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ طالبان حکومت میں حقانی گروپ کا غلبہ ہے، اور اس گروپ کو پانا رویے کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں ممالک ایک جامع حکومت کی بات کر رہے ہیں تاکہ ایک لبرل طالبان حکومت کو ان کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ کیا افغانستان میں شمولیتی حکومت کی تشکیل ممکن ہے؟ طالبان اس شمولیتی حکومت کے لیے کس قدر تیار ہیں، جس پر پوری دنیا کی جانب سے زور دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، امریکہ، انڈیا، روس، چین اور پاکستان سب اپنے اپنے مفادات کے بارے میں ایک شمولیتی حکومت چاہتے ہیں۔ کیا طالبان ان تمام ممالک کو اعتماد میں لے پائیں گے؟ ہرش پنت کا خیال ہے کہ اس وقت طالبان حکومت میں ایک جامع حکومت بنانا بہت مشکل ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں وہ اپنا پنجشیر میں تشدد کا استعمال کرنے کی بجائے مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ یہ جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا، تاہم بین الاقوامی برادری شمولیتی حکومت کے قیام پر اس لیے زور دے رہی ہے کیونکہ طالبان خود بھی ایک جامع حکومت کے بغیر افغانستان کا کنٹرول نہیں سنبھال سکیں گے۔ اس کی وجہ سے خانہ جنگی کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور معاشی ترقی اور غیر ملکی امداد ملنے کے امکانات بھی بہت کم ہو جائیں گے، اور اس صورتحال سے افغانستان میں چین کے معاشی مفادات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔